اب یوسف علیہ السلام کے بھائی باپ کے دربار میں آئے اور کہا ابو جان یہ کیا ہے، یوسف کو گھر میں پڑے رکھتے ہو، اس کو ہمارے ساتھ باہر بھیجو، کھیلے ویلے تو اس کا دماغ بھی فریش ہوگا اور کچھ کھائے گا پیے گا، آم کا موسم ہے تو کچھ کھائے گا پیے گا، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو تو صحیح۔ اب باپ کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی اور چونکہ دور اندیش بھی تھے، سمجھ بھی رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کہا نہیں میرا دل تو گوارا نہیں کر رہا ہے، چونکہ وہاں بھیڑیے بہت زیادہ ہے، بھیڑیے کھا لیں گے یوسف کو تو ظاہر بات ہے میرے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ بھائیوں نے کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر بھیڑیا کھا لے اور ہم مضبوط جماعت تو ظاہر بات ہے ہمیں تو ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا لیا یوسف کو، اس لیے ہمارے ساتھ بھیجو۔ کیا کرے گا وہاں؟ کہا کھیلے گا۔ اب یہاں آپ کو سوال ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی سے کہہ رہے وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا اور نبی کھیل کی اجازت دے رہے ہیں، تو وہ کون سا کھیل ہے جو شریعت میں جائز ہے اور کون سا کھیل ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک قانون یہ یاد کر لو، جس کھیل میں نہ دنیا کا نفع ہو نہ آخرت کا نفع ہو وہ کھیل تو ناجائز ہے۔ نہ دنیا کا نفع ہو، ورزش نہیں، کرکٹ میں کھڑے رہتا ہے ایک کونے پر، کبھی ہلتا نہیں ہے، نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع۔ اور جس کھیل میں دنیا کا نفع ہے لیکن اس میں آخرت تباہ نہیں ہو رہی ہے، نماز وقت پہ پڑھ رہا ہے، گالی گلوچ نہیں، چھوا نہیں کھیلا جا رہا ہے، سٹا نہیں کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی عزت پر حملے نہیں ہو رہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کھیل میں دین چھوٹ رہا ہے، آخرت چھوٹ رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، تو وہ کھیل چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو لیکن وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں عام طور پر یہی ہوتا ہے، یہی دیکھا گیا ہے کہ کرکٹ کھیلنے والے کچھ نہ صحیح تو نمازوں میں غفلت ضرور کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت تو ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر گالی گلوچ تو ہو ہی جاتا ہے، جھگڑے تو ہو ہی جاتے ہیں، اور سٹا تو الحمدللہ مسلمان بہت سے چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تو وہ جوا تو نہیں کھیلتے ہیں، اس میں جوا نہیں لگاتے، لیکن ان دو بیماریوں میں عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایسا کھیل جس میں ہماری شریعت جو ہے ہم کو روک رہی ہو، ایسے کھیل کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال وہ بھائیوں کو لے کر چلے گئے۔ اب بھائیوں کو جب بھائی لے کر گئے، یوسف علیہ السلام کو پلان اٹھائی کہ اب یوسف کو کنویں میں ڈال دینا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو لے کر کنویں میں ڈالنے لگے۔ کنویں میں ڈالا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کنواں ایسا تھا اس میں پانی نہیں تھا، اور بعض فرما رہے ہیں کہ پانی تھا لیکن ایک پتھر تھا کچھ اوپر اٹھا ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں چھوڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام اس میں 3 دن تک رہے۔ اب 3 دن تک انہوں نے وہ 3 راتیں کیسی گزاری ہوگی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب بھی میں وعظ کرتا ہوں، علماء کے سامنے بات کرتا ہوں، تو میں علماء سے کہتا ہوں کہ 2 لمحے ایسے ہیں کہ جب اس کو میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک حضرت ماں ہاجرہ علیہ السلام کا، کہ جب ان کو ان کے شوہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، پتھریلی زمین پر، کالے کالے پہاڑ کے درمیان میں، کالی کالی زمین کے درمیان میں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، اس عورت نے راتیں اپنے چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ کیسے گزاری ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو۔ ایسے ہی معصوم یوسف علیہ السلام 8 سال کی عمر ہے، 3 راتیں انہوں نے اس کنویں میں کس طرح گزاری ہوگی۔ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، چونکہ ان کو یوسف علیہ السلام سے ایک کونا محبت تھی، تو وہ روزانہ کھانا لا کر دے جاتے تھے اور یوسف علیہ السلام کھانا کھاتے تھے۔ یہ مفسرین کی ایک روایت ہے، گرچہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد ایک قافلہ آیا، اسے پانی کی ضرورت پڑی، تو اب انہوں نے ڈول ڈالا۔ جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ اس نے جب کھینچا تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، لینے گیا تھا پانی، اور اس میں تو ایک خوبصورت نوجوان بچہ نکلا جو غلامی کا دور تھا۔
فوراً وہ لوگ جمع ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں کھڑے تھے۔ وہ روزانہ، چونکہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا تو لے جائے گا، اس لیے نگرانی کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ یوسف کو نکال لیا گیا، فوراً دوڑے اور یہ کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگ کر آیا، تمہارے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ تو ایک شکل ہے، کہا کیا شکل ہے؟ ایک شکل ہے کہ ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں، آپ خرید لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چند کوڑیوں کے بدلے میں بیچ دیا، اور ان کا مقصد یہ تھا۔ مجھے یہاں ایک عجیب بات آپ کو یہ سنانی ہے۔ کیا ہے عجیب بات؟ کہ یوسف علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، 8 سال کا بچہ ہو، اور اس کو معلوم ہو کہ یہ میرے بھائی ہے اور میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ 8 سال کا بچہ وہ اس وقت چلائے گا اس قافلے والے کے سامنے۔ اب تک تو چلو بھائی تھے، ان کے سامنے چلا کر کوئی مطلب نہیں تھا، اب تو قافلہ ہے پورا اور قافلے کے افراد موجود ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام چلاتے اور یہ کہتے کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں، میں ان کا بھائی ہوں، یہ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میرا ایک باپ ہے، اس باپ سے مجھے الگ کیا ہے میرے ان بھائیوں نے۔ یوسف علیہ السلام نے اف تک نہیں کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اف تک نہیں کیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہے، اب وہ تو اللہ ان کے دل کی بات جانتا ہے کہ انہوں نے اف تک کیوں نہیں کہا، لیکن ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قافلے والوں کے سامنے میرے بھائی بدنام ہو، اپنے بھائیوں کی بدنامی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بس جب کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اللہ کے ولی کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابتلا اور آزمائش کے موقع پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ اپنی داستانیں ہر ایک کو نہیں سناتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار واقعات ہے، ایک واقعہ سناؤ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، سب جانتے ہیں حضرت کو۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں حضرت کے وہ سینئر سمجھے جاتے تھے، یعنی حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سینئر تھے، بڑے علماء میں مانے جاتے تھے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں چھوٹے سمجھے جاتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے دل میں بات یہ آئی کہ مجھے لکھنؤ جانا چاہیے اور لکھنؤ کے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرنا چاہیے اور اس کام سے واقف کرانا چاہیے، جو کام میں نے شروع کیا۔ اب حضرت کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ حضرت میں اس مقصد سے آیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا ایک کام کرو، 9 بجے کا وقت رکھو، 9 بجے ہم جمع کریں گے، تم 9 بجے آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب جب حضرت باہر نکلے، حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، وہ باہر آیا اور کہا کہ حضرت یہ 9 بجے کا جو ٹائم دیا نا، یہ سٹی والے لوگ ہیں، 9 بجے تو اٹھتے ہیں، یہاں 9:30 بجے آئیں گے، اس لیے آپ 9:30 بجے آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت تو چلے گئے۔ دوسرے دن حضرت 9:30 بجے آئے تو حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصے میں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم خاک کام کرو گے، تم سے خاک کام کیا جائے گا، تم سے وقت نہیں نپ سکا، 9 بجے کا وقت دیا تھا، 9:30 بجے آتے ہو، لوگ آ کر چلے گئے۔ اب وہاں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کے خادم نے مجھ سے کہا تھا کہ 9:30 بجے آنا، کچھ نہیں، بس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ اللہ والوں کا مزاج دیکھیے، اللہ والے کیسے ہوتے، کسی کو تکلیف پہنچانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بس حضرت وہاں جو ہے بہت خفا ہوئے، سب کچھ سنا، اف تک نہیں کیا اور چلے گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد خادم نے دیکھا کہ حضرت ٹھنڈے پڑ گئے، اب عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا حضرت یہ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا حضرت پہلے جو ہے شرط لگائیے، معاف کریں گے آپ، تب میں غلطی بیان کرتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہا ٹھیک ہے چلو بیان کرو۔ کہا حضرت بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت تو 9 بجے آنے والے تھے، لیکن میں نے کہا تھا کہ 9:30 بجے آنا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حضرت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اب بڑے کیسے ہوتے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی سنا تو کہا فوراً ٹانگا منگواؤ۔ ٹانگا منگوایا، دہلی پہنچے لکھنؤ سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ چھوٹے ہیں حضرت کے مقابلے میں کوئی، حضرت تو ظاہر بات ہے مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ سوانے پڑھیے کہ شیعیت تو ان سے کانپتی تھی۔ شیعیت اس زمانے میں شیعیت کا زور تھا، لیکن حضرت کا نام سنتے تھے شیعہ حضرات تو پیشاب کر جاتے تھے، اتنے باروب شخص تھے اور علمی شخص تھے۔ لیکن حضرت کے قدموں میں گر کر کہا کہ آپ جیسوں سے ہی اللہ کام لے گا، آپ جیسوں سے ہی اللہ
اللہ کام لے گا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ جیسوں سے ہی اللہ کام لے گا. یہ جملہ دہراتے رہے. حضرت نے کہا حضرت مجھے معاف کر دو، آپ اس طرح جو ہے آپ لجاجت کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے ولی، ایسے ہی ہوتے ہیں. تو چونکہ یوسف علیہ السلام تو نبی بننے والے تھے اس لیے انہوں نے وہاں اف تک نہیں کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جب یہ کنویں میں ڈال رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ یہ میرے بندے یوسف یہ تمہیں کنویں میں ڈال رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھائی تمہارے سامنے آئیں گے اور تم ان کو بتلاؤ گے، تم ان کو بتلاؤ گے، باخبر کرو گے، ان کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اس وقت کا معاملہ کچھ اور ہوگا. اس لیے جب کسی کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم لوگ بہت سی مرتبہ سوچتے ہیں کہ اللہ والوں پر اتنے حالات آتے ہیں لیکن پہاڑ بن کر بیٹھتے ہیں. بہت بڑے بڑے اللہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دعوت برکاتہم پر آپ دیکھے تو سے کبھی اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، کبھی اس کا کبھی اس کا، معلوم نہیں اتنے حادثات صبح سے شام تک، اتنے حادثات کا شکار، لیکن پہاڑ بن کر بیٹھے ہوئے. ایسا لگتا ہے ایک حادثہ ان پر نہیں آیا ہے کیونکہ ان کے رشتے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو مہاراجا کا جو ہے اس کی موت ہوئی. اب اس زمانے میں حضرت نے یہ قانون بنایا تھا کہ جس ریاست کا راجا ہندو ہو تو اس کے بعد بھی ہندو ہی کو جو ہے وہاں کا راجا بنایا جائے گا. تو اب راجا بنانے کے لیے اختلاف ہو رہا تھا، چونکہ جو راجا مر گیا تھا اس کا لڑکا چھوٹا تھا، اس لائق نہیں تھا کہ اس کو راجا بنایا جائے. تو اب حضرت نے کہا کہ بھائی اب اس بچے کو تو کیسے میں راجا بناؤں، اس کے لیے تو کوئی امتحان ہونا چاہیے. حضرت ایک مرتبہ حوض پر بیٹھے وضو کر رہے تھے. اب یہ چھوٹا بچہ اس راجا کا لڑکا وہ وہاں آیا، حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حوض کے اوپر لٹکا دیا اور یہ کہا کہ اندر ڈال دو. تو اس بچے نے جواب کیا دیا، جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈر جو ہے ڈوبنے کا کیا ڈر ہوتا ہے، جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈوبنے کا کیا ڈر ہو. میرے بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈوبنے کا کیا ڈر، ہمارا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہو تو پھر ہمیں حالات سے کیا ڈر، اور ہمیں جو ہے یہ دنیا کے نقشوں سے کیا ڈر کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں ہمارے خلاف اور کیا نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہمیں کیا ڈر. لیکن شرط ہے کہ ہمارا ہاتھ اس رب کے ہاتھ میں چلا جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.